अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, BS इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामों के सिलसिले के आज एक चौथी कहानी पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस और इसको लिखा है हेनरिक एब्सन ने। अ डॉल्स हाउस इज़ अ फ्री एक्ट प्ले रिटन बाय नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक एब्सन। हेनरिक एब्सन का लिखा हुआ ड्रामा था। हेनरिक एब्सन कौन थे? ये नॉर्वे के एक ड्रामा निगार थे। द प्ले इज सेट इन अ नॉर्वेजियन टाउन circa 1879, 1879 की बात है और ये वाक़यात हुए थे, ये ड्रामे के वाक़यात, यानी ड्रामे को सेट किया गया है नॉर्वे के एक इलाके सर्का में। The play is significant for the way it deals with the fate of married women who at the time in Norway lacked reasonable opportunities for self-fulfillment in a male-dominated world. یہ کہانی اس لیے اہم ہے، اس لیے اس کو دنیا کے مختلف یونیورسٹیز کے گریجویشن اور ماسٹر لیول کی پڑھائی میں اس ڈرامے کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی کہانی کی اہمیت کیوں ہے کہ اس وقت کے ناروے کے جو مردوں کے غلبے والا ایک معاشرہ تھا، اس میں شادی شدہ عورتوں کے پاس اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے بہت کم مواقع ہوتے تھے۔ Now, despite the fact that Ibsen denied it was his intent to write a feminist play. اس ڈرامے کے جو لکھنے والے ہیں، ڈرامہ نگار ہیں ایبسن نے، اس بات کو کئی دفعہ اس نے انکار کیا تھا کہ اس کا مطلب اس ڈرامے کو ایک حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق والے ڈرامے کے طور پر لکھنا نہیں تھا۔ Now it aroused a great sensation at the time and caused a storm of outrage, controversy in newspapers and society. اس وقت کے معاشرے میں، اس وقت کے اخباروں میں اس کہانی نے، اس ڈرامے نے بڑی ہلچل مچائی تھی، کیونکہ اس وقت کے معاشرے میں اس طرح کی بات کرنا، شادی شدہ عورتوں کے اس طریقے سے اس شکل میں پیش کرنا، یہ بڑے دل گردے والی بات ہے، کوئی اس سے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ Now some are of the view that Henrik Ibsen wrote the play of feminism. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہینرک ایبسن نے قصداً یہ ڈرامہ حقوق نسواں کے بارے میں لکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ his father after falling from his wealth and power had started abusing his mother. کہ اس کے والد جو کہ پہلے ایک امیر کاروباری شخص تھے، لیکن جب اس کے وقت برا وقت آیا اس کے اوپر، وہ غریب ہو گئے، تو اس کے بعد اس نے اپنی بیوی یعنی ہینرک ایبسن کے والدہ کو بڑے ظالمانہ طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دیا۔ تو ہینرک ایبسن نے اسی وجہ سے اس ڈرامے کو عورتوں کے حقوق کے حق میں اس نے یہ ڈرامہ لکھا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ نورا ہیلمر a middle class wife brings some presents for her children and her husband Torvald Helmer a bank employee. نورا ہیلمر جو کہ بیوی ہوتی ہے ایک بینک ملازم ٹورل ہیلمر کی، وہ اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ تحائف لے کر آتی ہے۔ کرسمس کا موقع ہوتا ہے، ان کی جو عید ہوتی ہے اس میں موقع کے اوپر وہ کہانی کچھ تحائف لے کر آ جاتی ہے۔ ٹورولڈ ہیز ریسنٹلی بین پروموٹڈ۔ ٹورولڈ کی اگرچہ ابھی بینک میں اپنے ایک اچھے عہدے پہ ترقی ہوئی تھی، اسکولڈ ہز وائف فار دس اسکوانڈرنگ، وہ اپنی بیوی کو جھٹک دیتا ہے، ڈانٹتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے کہ کیا ضرورت تھی اتنی فضول خرچی کی، تم اتنے سارے تحفے لائے ہوئے تو میری فضول خرچی ہے۔ ہی لوز اینڈ کیئرز فار ہز وائف اونلی اپیرنٹلی۔ اصل میں ہینرک ایبسن نے اس شخص کو ایک ایسے شوہر کے روپ میں پیش کیا ہے جو کہ اپنی بیوی سے ظاہری طور پر محبت کرتا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنی بیوی کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ Now Christine Linde, an old friend of Nora, comes to meet her after 8 years. 8 سال کے بعد نورا ہیلمر کی ایک دوست ہوتی ہے جس کا نام ہے کرسٹائن لنڈے، وہ اس سے ملنے کے لیے آ جاتی ہے۔ After her husband's death, Mrs. Lindsay brought her brothers up with hardships. مسز لنڈے اپنی دوست نورا سے کہتی ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں کی تربیت، اپنے شوہر کی موت کے بعد اپنے بھائیوں کی تربیت اس نے بڑی سختی سے کی، بڑی سختیاں تکلیفیں برداشت کر کے کی۔ اینڈ از ناؤ فری ٹو لیو ہر لائف، اور اب جب کہ اس کے جو بھائی تھے ابھی وہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ اپنی زندگی انجوائے کرنے کے لیے ابھی وہ فارغ ہو گئی ہے۔ نا شی نیڈس اے ڈیسنٹ جاب، اب اس کو ایک مناسب ایک باوقار روزگار کی تلاش ہے۔ نا نورا سیز دیٹ شی اینڈ ہر فیملی ہیو آلسو سین ٹف ڈیز ان لائف۔ نورا لینڈے سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری زندگی میں مشکلات آئی ہوں گی، لیکن مشکلات تو ہماری زندگی میں بھی آئی تھی۔ when Torvald fell ill، وہ کہتے کہ جب میرا شوہر یعنی اس کا جو شوہر ٹورولڈ ہیلمر جب وہ بیمار پڑ گیا، نورا borrowed money from somewhere، نورا نے کہیں سے پیسے ادھار لیے and has been able to repay the money in installments، اور وہ جو اس نے قرضہ لیا تھا اس قرضے کے قسطیں ادا کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ by doing odd and difficult jobs۔ وہ کہتا ہے میں نے بھی بڑی مشکل سے عجیب طرح کے میں نے جابز کی ہیں، نوکریاں کی ہیں، اور اپنے شوہر کی صحت
صحت کے بچانے کے لیے میں نے جو قرضہ لیا تھا اس کی قسطیں ادا کرنے کے لیے میں نے بھی بڑی مشکلیں برداشت کی ہیں. Now, Neil Krogstad, the villain of the play, a person working with Tolworld in the bank, enters the story. اس موقع پر نیل کراگسٹیڈ ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ اس کہانی کا ولن ہوتا ہے, برا کردار ہوتا ہے. اور وہ ہوتا کیا ہے, اصل میں وہ ایک شخص ہوتا ہے جو کہ نورا کے شوہر یعنی ٹالورڈ کے ساتھ بینک میں کام کرتا ہے. ہی از اے وڈوور کیٹرنگ ٹو سیورل آف ہز کڈس. وہ ایک رنڈوا ہوتا ہے, مطلب ہے کہ اس کی بیوی مر گئی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو وہ پالتا رہتا ہے. نورا ریکویسٹ ٹالورڈ ٹو فائنڈ لنڈے اے جاب ان ہز بینک. نورا اپنے شوہر ٹالورڈ ہیلمر سے کہتی ہے کہ آپ مہربانی کر کے میرے دوست کرسٹائن لنڈے کے لیے اپنے بینک میں کوئی جاب ان کو دلا دیں. Now Tolworth says he will try to do so. Tolworth کہتا ہے ٹھیک ہے, اچھا میں کوشش کروں گا اس کو اپنے بینک میں جاب دینے کے لیے. یہ ہے کہانی کا پہلا حصہ. کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا. ویڈیو میں چھوٹے رکھ رہا ہوں تاکہ میرے لیے انٹرنیٹ پہ اس کو اپلوڈ کرنا اور آپ کے لیے پھر ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں, اپنے لیپ ٹاپ میں, اپنے ٹیبلٹ میں رکھنا اور اس کو بار بار سننا آپ کے لیے آسان ہو جائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کہانی میرے جو چھوٹی موٹی جو کاوشیں ہیں اس کے بارے میں میری رہنمائی کرنے کے لیے, میری غلطیاں نکالنے کے لیے, مجھے مشورہ دینے کے لیے آج نہیں آپ کمنٹ کیجیے گا میرے فیس بک پہ, میری یوٹیوب پہ. آئی ول بی ویٹنگ فار یور فیڈ بیک. انٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.